حاضرین مجلس، ہم لوگ الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے کل ارکان ایمان کا آغاز کیا تھا۔ ارکان ایمان جو چھ ہیں: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، ان 6 ارکان ایمان پر ایمان لانا ہے۔ کل ہم نے بالکل شارٹ انداز میں اللہ پر ایمان لانے کی بات کی تھی۔ آج ہم لوگ ارکان ایمان کا جو دوسرا اہم حصہ ہے وہ فرشتوں کے بارے میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ فرشتے یہ ہمارے ایمان کا بہت ہی اہم جز ہے، اور ہم جو کچھ ارکان ایمان کا جو تذکرہ کرنے والے ہیں یہ امور غیبیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے اللہ پر ایمان رکھنا یہ غیب کی بات ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن اس کی علامات دیکھتے ہیں، اس کی نشانیاں دیکھتے ہیں، اس کے پیغام کو دیکھتے ہیں، اس کے احکامات کو دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا جو ایمان کا جز ہے اور رکن ہے وہ ہے فرشتے۔ فرشتوں کے بارے میں ایٹ لیسٹ کم سے کم ایک مسلمان کو جو معلومات ہونا چاہیے آج ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ فرشتوں کے بارے میں ہمیں کیا جاننا ہے؟ کم سے کم کتنا نالج ہم کو فرشتوں کے بارے میں ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو پیدا کیا وہ نور سے پیدا کیا۔ یہ ہم کو اس کا نالج ہونا ضروری ہے۔ نور سے پیدا کیا، روشنی سے پیدا کیا۔ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کر رکھا ہے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کر رکھا ہے۔ یہ بیسک نالج ہم کو ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسری بات جو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہاں، نافرمانی ان کے پاس لا یعصون اللہ، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ نافرمانی ان کے عنصر میں نہیں ہے، نافرمانی ان کی فطرت میں نہیں ہے، نافرمانی ان کی پیدائش میں نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے ان کو رکھا، لا یعصون اللہ، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ نور سے پیدا کیا یہ ہمیں جاننا ہے، نافرمانی نہیں کرتے یہ ہمیں جاننا ہے۔ اور فرشتے وہ نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے، کھانے کا عنصر ان کے پاس نہیں ہے، وہ نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کھانے سے بالکل بے نیاز رکھا ہے، پینے سے بے نیاز رکھا ہے، وہ کھانے کے محتاج نہیں۔ ہم کھانے کے محتاج ہیں، دن میں 3 بار 4 بار، ہاں شام میں، رات میں 12 بجے دوسا، 3 بجے دوسا، 3 ساڑھے 3 بجے پائے نہاری، یہ سب انسان، بٹ فرشتے نہیں۔ یہ فرشتے کھانے سے بے نیاز ہیں، اللہ نے ان کو ایسے رکھا ہے۔ اور فرشتے دیکھیے آپ، اللہ نے ان کو پر والے بنا رکھا ہے، پر، یہ پروں والے ہیں۔ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، ان کو پر والے بنا رکھا ہے۔ یہ کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام کو 600 پر ہیں۔ سب سے بڑے فرشتے جبرائیل علیہ السلام، ان کو 600 پر ہیں۔ تو مطلب اللہ نے سب کو سیم پر نہیں دیا، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، اور اس کے بیچ میں کتنے دیا نہیں بتایا، 2، 3، 4 بتایا، اور پھر حدیث میں جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر بتائے گئے۔ تو اس کے بیچ میں کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ایمان ہم کو رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد فرشتوں کے بارے میں یہ رکھنا ہے کہ بھائی ان کی تعداد، یعنی کوانٹیٹی، تعداد ان گنت ہے۔ ہم فرشتوں کی کوانٹیٹی کو نہیں جان سکتے ہیں، ان کی تعداد کو نہیں جان سکتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم انسانوں کاؤنٹ کر سکتے ہیں، بھئی 8 ارب ہیں، 8.5 ارب ہیں، 9 ارب ہیں، اگلے چند سالوں میں 10 ارب ہو جائیں گے۔ یہ ایک موٹا موٹا ایک کیلکولیشن ہوتا ہے،
لیکن ان کا کوئی کیلکولیشن نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ بھائی اس قدر تعداد میں زیادہ ہیں کہ بیت المعمور کا یہ طواف کرتے رہتے ہیں, بیت المعمور کا طواف کرتے رہتے ہیں, اور ایک مرتبہ ایک فرشتہ طواف کر لیتا ہے تو پھر دوبارہ قیامت تک کسی اور اس کی باری نہیں آتی. ایک مرتبہ ایک فرشتہ اس بیت المعمور جو کعبۃ اللہ کے اوپر اور ایک گھر ہے اللہ تعالیٰ کا, وہاں طواف کرتے ہیں فرشتے. ایک بار اگر ایک فرشتہ طواف کر لیتا ہے تو پھر قیامت تک اس فرشتے کو پھر دوبارہ طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا, اس قدر زیادہ تعداد میں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے, جو قطرے نازل ہوتے ہیں, ایک ایک قطرہ ایک فرشتہ لے کر نازل ہوتا ہے, ایک ایک قطرہ ایک فرشتہ لے کر نازل ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ جب بارش ہوتی ہے تو کتنے قطرے نازل ہوتے ہیں, ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں, قطروں کو گن ہی نہیں سکتے ہیں. اور دنیا کے ہر کونے میں ہمیشہ بارش کہیں نہ کہیں ہوتے رہتی ہے, موسلا دھار بارش ہوتی ہے, 4 مہینے بارش ہوتی ہے, 6 مہینے بارش ہوتی ہے, جنگل میں ہوتی ہے, صحرا میں ہوتی ہے, سمندر میں ہوتی ہے, پہاڑوں میں ہوتی ہے, ہر جگہ بارش ہوتی ہے. ایک ایک قطرہ ایک فرشتہ لے کر نازل ہوتا ہے. اس قدر تعداد میں وہ بہت زیادہ ہیں. یہ ہمیں ایمان رکھنا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پہلی بات, نور سے پیدا کیا, نافرمانی نہیں ہے, کھانا پینا ان کانسیپٹ نہیں ہے, پارے والے ہیں, تعداد میں انکاؤنٹیبل ہیں, یہ باتیں یاد رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ ڈیوٹیز بھی دے رکھا ہے, کام بھی دے رکھا ہے. جیسے وحی لانے والے فرشتے کون ہیں بھائی, جلدی بولو, آپ لوگ جو بولو. جبرائیل علیہ السلام, وحی لانے کی ذمہ داری جبرائیل علیہ السلام, یعنی اللہ کے رسول کے پاس بھی وحی لے کر آئے, اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی, داؤد علیہ السلام کے پاس بھی, ہاں جتنی صوف ابراہیم جتنے بھی پیغام لے کر آیا گیا, ان تمام کے پاس لانے کی ڈیوٹی ذمہ داری صرف جبرائیل علیہ السلام کی. روح الامین کہا جاتا ہے, یعنی بہت امانت دار فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. ان کی ڈیوٹی جو ہے کیا ہے, وحی لے کر آنا ہے. اور اس کے بعد دوسری ڈیوٹی, سور پھونکنے والوں کو بھی اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. وہ کون ہے بھی سور پھونکنے والے؟ اسرافیل. ماشاءاللہ, اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے ذمہ داری دے رکھی ہے, بس وہ لے کے ٹھہرے ہوئے ہیں. اللہ کا اشارہ ہوتے ہی جب سور پھونکیں گے تو سارے کے ساری دنیا اس کے آواز سے ختم ہونے والی ہے, ختم ہونے والی ہے. اور تیسرا جو کام ہے روح قبض کرنا. روح قبض کرنے کی ذمہ داری کس کی بھائی؟ ملک الموت, اور اسرائیلی نام عزرائیل. اسرائیلی روایتوں میں نام عزرائیل آیا ہے, لیکن احادیث میں ملک الموت آتا ہے. ملک الموت اللہ نے ان کو ذمہ داری دے رکھی ہے. کیا فرشتہ ہوگا, پوری دنیا میں اکیلا فرشتہ ماشاءاللہ ہاں روح قبض کر لیتا رہتا ہے. جس کی روح جہاں قبض کرنا ہے وہیں کرتا ہے. وہ بیچارہ یہاں حیدرآباد کے اندر پورے 60 سال زندگی گزارتا ہے, لیکن موت اللہ اس کو امریکہ میں رکھے رہتا ہے. امریکہ میں اب وہ اپنے دل کا علاج کریں گے, مطلب وہ امریکہ چلا جاتا ہے اور وہاں دواخانے میں چلا جاتا ہے, خلاص. روح قبض کہاں کرنا لکھا تھا اللہ نے, اس کو امریکہ میں رکھا تھا. بندہ پیدا ہوا یہاں پلا بڑا, 60 سال زندگی یہاں بسر کیا, علاج کے لیے امریکہ چلا جاتا ہے, وہاں آؤٹ ہو جاتا ہے. تو کویا اللہ نے اس کی موت وہاں رکھی تھی. ایک بندہ سعودیہ میں پورا پلتا بڑھتا بڑا ہوتا, سعودین ہے, لیکن حیدرآباد علاج کیا آتا ہے یہاں مر جاتا ہے. مطلب اللہ نے یہاں رکھا تھا اس کو موت اس کی. تو جس کی موت جہاں رکھا ہے وہاں پہنچانا اللہ کی ذمہ داری ہے. روح قبض کرنا یہ ملک الموت کی ذمہ داری ہے. اور ذرا بھی رحم کرنے والا نہیں, لیٹ کرنے والا بھی نہیں, جلدی کرنے والا بھی نہیں. بھائی مجھے وہاں جانا ہے, تھوڑا جلدی جلدی کرو, نو. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک مطلب کیا کہتے ہیں اس کو, سیکنڈ کا جو اور 1000 پارٹ ہو سکتے ہیں, تو وہ پارٹ بھی وہ جلدی نہیں کرتا, لیٹ نہیں کرتا. اس قدر وہ پنچول فرشتہ ہے.
पंचुअल फरिश्ता है, और हम लोग पंचुअल हैं एक जगह पर, बहुत पंचुअल हैं हम लोग। कहाँ हो सकते भाई? इफ्तार में। माशाअल्लाह, इफ्तार में सबसे ज्यादा हमारी पंचुअलिटी एक ही जगह इफ्तारी में होती है। ऐसा देखते रहता है, ऐसा ऐसा, मतलब 6:35 होते ही हाँ भाई बिस्मिल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। मतलब इस कदर पंचुअलिटी तो कहीं और तो नहीं हो सकती, कहीं और तो नहीं करते। ठीक है, कोई बात नहीं, माशाल्लाह। कब एक तो जगह है हम लोग, माशाल्लाह। तो ये मलकुल मौत बहुत ही पंचुअल होता है, माशाल्लाह। और उसके बाद कुछ फरिश्तों को अल्लाह तबारक व, ये रूह कब्ज करने वाला हो गया। और कुछ फरिश्तों को अल्लाह कब्र में सवालात करने वालों को रखा। कौन कौन है वो कब्र में सवालात करने वाले? मुनकर नकीर। कब्र में सवालात करने वाले मुनकर नकीर फरिश्तों को अल्लाह ने रखा। उनकी भी जिम्मेदारी देखिए आप, जहां भी भाई लेने रूह कब्ज करने वालों की अलग जिम्मेदारी, दफनाने के बाद फिर उसे सवाल करने वालों का अलग जिम्मेदारी। अच्छा, ये जिम्मेदारी अल्लाह दे रखा है तो इसका ये मतलब नहीं कि भाई अल्लाह नहीं कर सकता इसलिए दे रखा है, ऐसा नहीं। अल्लाह ने जिम्मेदारी दे रखा है वो उनको इज्जत देने के लिए, उनको शरफ देने के लिए। अल्लाह किसी की जिम्मेदारी देता है वो शरफ है, उनकी इज्जत है, उनको रेस्पेक्ट अल्लाह उनको करना चाहता है। अच्छा, उसके बाद कब्र के सवालात के साथ साथ जन्नत का एक वॉचमैन भी अल्लाह ने बना रखा है। कौन है जन्नत का वॉचमैन? यस, जन्नत का खाजिन, वॉचमैन, एक फरिश्ता अल्लाह रखा है। उनका नाम रिजवान है, उनका नाम। यस, रिजवान फरिश्ते का नाम। और जहन्नम का वॉचमैन भी है। जहन्नम का वॉचमैन कौन है भाई? मालिक है। जहन्नम का वॉचमैन का नाम मालिक है, उसको भी अल्लाह ने जिम्मेदारी दे रखी है। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जिम्मेदारियां दे रखा है। नंबर 7 हम बोलने जा रहे हैं आप लोगों को, बारिश बरसाने की जिम्मेदारी मीकाइल की। माशाअल्लाह, बारिश की जिम्मेदारी मीकाइल को दे रखा है। और बादलों को भी संभालने की जिम्मेदारी अल्लाह दे रखा है। बादल को, उस फरिश्ते का नाम राद है। राद, सूर्य राद। बादल लेकर जाना इधर उधर उधर उधर, जिम्मेदारी बादलों को फैलाने की, कहां बारिश बरसाना, किधर लेके आना है, बस उसकी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट करना है, उसके बादलों को पहुंचाना है। उसके फरिश्ते का नाम राद है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने पहाड़ों पर भी, माउंटेन्स के लिए भी अल्लाह ने फरिश्तों को रखा है। पहाड़ के लिए उसको मलकुल जिबाल कहा जाता है, मलकुल जिबाल कहा जाता है। और इसी तरह यानी हमारे साथ जो है फरिश्तों को रखा है अमल लिखने के लिए। कौन है वो? अमल लिखने के लिए किरामन कातिबीन, के किरामन कातिबीन, रेस्पेक्टेड फरिश्ते, किरामन लिखने वाले का, किरामन इज्जत, कातिबीन लिखने वाले, रेस्पेक्टेड फरिश्ते जो लिखने वाले हैं, हमारा अमल लिखने वाले हैं। और इनको क्या जिम्मेदारी अल्लाह दे रखा है, माशाल्लाह। सबसे ज्यादा इन लोग बिजी रहते हैं, माशाल्लाह। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। एक वर्ड निकलता हमारे जबान से, कट 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 कट, मतलब कितना लिखते होंगे माशाल्लाह। और कोई बिजनेसमैन है, काउंटर बैठा हुआ है तो कितनी बार बोलता है, उसको कितना लिखते होंगे माशाल्लाह। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। कुछ भी बोलो कि लिखते रहते हैं। अब एक मौलवी साहब 1 घंटा अगर बयान करे तो कितने वर्ड्स बोलते होंगे, कितनी जिम्मेदारी अल्लाह दे रखा है उनको। अच्छा बोलो, बुरा बोलो, कुछ भी बोलो, बस जिम्मेदारी लिखते रहना है। और टीचर के फरिश्ते कितने बिजी रहेंगे बेचारे, माशाल्लाह। 8 घंटियां 7 घंटियां कंटिन्यू टीचर पढ़ाते रहता। और छोटे बच्चों को टीचर तो और ज्यादा बिजी रहते हैं, माशाल्लाह। उनके फरिश्ते कितने लिखते होंगे, माशाल्लाह। हाँ, ये फरिश्तों की जिम्मेदारी, किरामन कातिबीन, लिखने वाले हमारे आमाल को। अर्श को उठाने वाले 8 फरिश्ते, अर्श को उठाने वालों को भी अल्लाह ने रखा, जिम्मेदारी दे रखा है। और रूह फूंकने वालों की, रूह फूंकने वाले के फरिश्ते को रखा है। जब बच्चा 4 महीने का हो जाता है, 120 दिन का हो जाता है, तो माँ के पेट में रूह फूंका जाता है उस बच्चे के अंदर, उसको भी एक फरिश्ता रखा है।
اور اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے یہ سعید ہوگا، شقی ہوگا، نیک ہوگا، برا ہوگا، کہاں مرے گا، کتنا کمائے گا، اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ تو گویا ایک ماں، ایک باپ کو سب سے زیادہ دعائیں جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے آس پاس ہوتا ہے نا، تب کرنا چاہیے۔ اگر اس وقت اگر اللہ اس بچے کو نیک لکھ دے تو پوری زندگی آدمی مطلب سکون سے رہ سکتا، کیوں؟ اس کا بیٹا نیک آنے والا ہے۔ اگر اس وقت اگر کسی بچے کو بدماش لکھا جاتا ہے، بد نصیب لکھ دیا جائے گا، تو زندگی بھر وہ بد نصیب ہونے والا ہے۔ تو وہ ٹرننگ پوائنٹ جہاں پر بچے کو 4 مہینے کی مدت میں لکھا جا رہا، اس وقت دعائیں زیادہ ہونا چاہیے، بجائے 8 سال پہنچنے کے، 10 سال پہنچنے کی، 12 سال پورا بگڑ گیا پٹا، آپ دعا کر رہے ہیں ماں باپ، کوئی بات ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ جو دعا کا جو ٹائم ہے وہ ماں کے پیٹ میں جب کہ تقدیر لکھ دی جاتی ہے اس وقت کرنا چاہیے۔ اگر اللہ اس وقت لکھ دے تو ماں باپ کو زیادہ ٹینشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ماشاءاللہ آج ہم مکتب کے پیچھے، مول صاحب کے پیچھے، عربی کے پیچھے، تربیت کے پیچھے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ورکشاپ کے پیچھے، فلاں درس کے پیچھے، اسلامک اسکول کے پیچھے ہم بھاگنا پڑ رہا ہے نا، کیوں؟ اس وقت ہم نے دعا نہیں کی تھی۔ کوئی بولنے والا بھی نہیں، مول صاحب نہیں بولتے، بیچارے کیا کریں گے لوگ، عام لوگ، ان کو ہی بولنا چاہیے لیکن نہیں بولتے لوگ، تو ان کو نہیں معلوم، نہیں کرتے، لیکن کریں گے انشاءاللہ۔ روح پھونکنے والے فرشتے کو اللہ نے ذمہ داری دے رکھی ہے، اور مجلس کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو رکھا ہے۔ اب ہماری مجلس ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر فرشتے آ کر چھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان للہ ملائکہ، ہر الگ ذمہ داری والی فرشتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو یلتمسون اہل الذکری، گلی محلے مسجد میں گھر میں وہاں یہاں تلاش کرتے رہتے ہیں کون اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ جب دیکھا مسجد تقی کے اندر لوگ صبح میں فجر کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، فجر کے بعد درس سن رہے ہیں، اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، چھا جاتا ہے، یہاں تک کہ آسمان تک چھا جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کہ یہ بندے کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ یسبحونک یمجدونک یکبرونک یحمدونک، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، بڑائی بیان کرتے ہیں، اور تیری جو ہے ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ پھر اللہ پوچھتا ہے یہ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ تو جنت مانگتے ہیں، جنت دیکھے لوگ؟ نہیں اللہ۔ پھر اگر دیکھے تو کیا ہوگا؟ اور زیادہ مانگیں گے تیری جنت کو۔ اور کیا کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اچھا جہنم کو دیکھا انہوں نے؟ نہیں اللہ۔ تو دیکھے تو کیا ہوگا؟ اور زیادہ پناہ مانگیں گے۔ اور یہ سب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے رہتا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے اے زمین و آسمان کے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان تمام کو معاف کر کے چھوڑا، میں ان کے تمام کو معاف کر کے چھوڑا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ فلان لیس منہم، ایک آدمی بیٹھا ہوا نا وہ ان میں سے نہیں ہے، بس جاتے جاتے دیکھا کچھ ہو رہا بیٹھ گیا، وہ اس کو تو کیوں معاف کر رہا ہے؟ اس کو تو کیوں معاف کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہم الجلساء، ان کے ساتھ بیٹھنے والا ان کا دوست ہے، لا یشقى جلیسہم، ایک نیک آدمی کا دوست اگر برا ہے تو برا بھی نیک آدمی کے اس رحمت سے وہ محروم نہیں ہو سکتا۔ برا ہے ٹھیک ہے لیکن نیک کے ساتھ بیٹھا نا، نیک کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے وہ بھی رحمت سے محروم نہیں ہو سکتا، اس کو بھی معاف کر کے چھوڑو۔ مجلس پر چھانے والے فرشتوں کا حال ہے۔ تو جو ہم بیٹھ رہے نا ایسے معمولی نہیں، ٹائم پاس نہیں، مجبوری بھی نہیں، کیا کرنا مول صاحب بول رہے ہیں بیٹھنا پڑتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ رحمت ہم لے کر جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پتہ نہیں کس دن اگر کسی جو ہے ایک دن اگر اللہ ہماری دعا قبول کر لے تو کامیاب مجلس اور بیت المعمور کی زیارت کرنے والے فرشتے، بیت المعمور کی زیارت کرنے والے فرشتے، ان کو بھی اللہ نے ذمہ داری دے رکھا ہے۔ تو فرشتوں کے بارے میں ایٹ لیسٹ بیسک نالج، پرائمری لیول کا نالج اتنا تو ہونا چاہیے۔ آمنت باللہ و ملائکہ، ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں نا، یہ بنیادی باتیں ذہن میں رہنا چاہیے۔ فرشتوں کا جب ذکر آتا ہے تو یہ بنیادی باتیں ہیں، معلوم ہونا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں جو غیب کی باتیں ہیں، امور غیبیہ سے اس کا تعلق ہے، ان کو اپنے دل سے ماننے کی توفیق عطا فرمائیں، شک و شبہ سے ہمیں دور رہنے کی توفیق فرمائیں، ہر قسم کے جو ہے وہ کھٹکے سے
ہمیں دور رہنے کی توفیق فرمائے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.